جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام اہل دوستوں کو، یوٹیوب کے سب ساتھیوں کو، اور جو نئے آنے والے ممبر ہیں ان کو، اور جو پہلے سے چل رہے ہیں ساتھ ان کو، سب کو آداب سلام۔ اور سب سے التجا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کریں۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ و صحابہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تو میرے کسی بھائی نے مجھے میسج کیا تھا یہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے۔ تو آج سے کافی سال پہلے، سن 2000 کی بات ہے، تو ایک کسی جماعت کا دوست تھا جو امیر تھا، اس کی میرے ساتھ ملاقات ہوئی شاندے، جہاں پہ ایک پان والا تھا، اس کا نام تھا میرے خیال میں لال پان والا۔ وہاں پہ عاشق چوک کے پتہ نہیں کون سا نام تھا اس کا، وہاں پہ کوئی دوست اسے لے کر آیا تھا۔ اس نے بھی یہی کہا کہ قرآن پہ کہاں لکھا ہوا ہے۔ تو میں نے اسے عرض کیا کہ آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ اس نے جواب دیا جی الحمدللہ۔ میں نے کہا یار ٹھیک ہے، تم الحمدللہ کہہ رہے ہو، آپ یہ بتائیں کہ آپ نے پڑھا ہے یا نہیں پڑھا۔ تو یہ 22ویں سپارے کی آیت نمبر میرا خیال ہے 55 ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور میں اور میرے فرشتے پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں، اے مومن تم اپنے پیغمبر پر درود و سلام بھیجو۔ تو گزارش یہ ہے کہ ہر آدمی کی ایک اپنی سوچ ہے، اور جس نے سرکار کو جان لیا، پہچان لیا، اللہ کے فضل و کرم سے نہ دنیاوی دولت نہ دینی دولت، کسی دولت کی کمی نہیں رہتی۔ مالک کے وسیلے سے اللہ عطا کرتا جاتا ہے، اور کمال آدمی کی زندگی گزرتی ہے، کیونکہ شیطانی خواہشوں سے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے۔ اور کتنا بڑا کام سر انجام نہیں دینا پڑتا۔ تو میرے پیارے دوستوں، بہت زیادہ دوستوں کے میسج آ رہے تھے کہ جی وہ شنگرف جو ہے، وہ جو ورقیہ ہے، جو لوہے کے ساتھ استعمال کرنی ہے، تو اس کے متعلق آپ نے نہیں بتایا۔ تو ورقیہ وہ ہونی چاہیے جو تیل بن کر چلے، اور شنگرف وہ ہو جو 1000 1100 ٹمپریچر تک کھڑا گندک اڑ جائے، پارا کھڑا رہے۔ تو پھر وہ لوہے سے اور جست سے کے ساتھ جب ہم اسے ملاتے ہیں تو ایک دوسرے کو وہ کنوائٹ کرتے ہیں، جو ان میں مالے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھا ہوا ہے وہ ہمیں مل جاتا ہے۔ تو سب کو پتہ ہے کہ لوہا کیسے بنانا ہے، وہ بڑی واضح طور پہ میں نے بتایا ہے کہ آپ کلمی شورے کا تیزاب 125 گرام لے کر اس میں 10 گرام لوہے کے کیل پتلے کر لیں، پہلے اس کو چرک دیں اور سرخ کریں، اور نمک والے پانی میں 2-3 بجاوے دے لیں۔ وہ 50 گرام لے لیں، اور اس میں کچھ 600 گرام تیزاب ڈال دیں۔ پہلے اس کو چوڑا کر لیں تھوڑی سے ایرن سے، جتنے چپٹے اور جتنے چھوٹے ہوں گے اتنی جلدی کھائے گا لوہا۔ تو ساتھ ہی آپ جست ہے نا جو، وہ بھی اتنا لے لیں اور اس کو بھی کھلا دیں، اور ان دونوں کو اکٹھا کریں۔ تو یہ پھر آپ کے پاس جب
دونوں کٹھے تیزاب ہوں گے، ایک میں لوہے حل ہو گیا ہوگا، ایک میں جست، تو پھر اس میں آپ کوئی تولا کی 5-6 ڈلیاں شنگرف کی ڈال دیں، یا شنگرف خود ساختہ ہو یا انڈین ہو۔ یہ جو چنا شنا والا ہے اس کا کوئی نہ ڈالے، نہ اس سے کچھ مل رہا ہے، واللہ باخدا یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی اس کی کس سے کیسے کام لیں گے۔ تو لوگوں کو تو سمجھ ہے، میں تو اپنی بات کر رہا ہوں۔ تو پھر آپ اس شنگرف کو ادھر سے نکال کر سائڈ پہ کر لیں۔ جب یہ خشک ہونے پہ آئے تو پھر اس کو جب خشک کرنا ہے تو اس کو ہلاتے جائیں، یا اسٹیل کے کسی چمچ سے یا اسٹیل کی کسی باری سے یا شیشے کی سے اس سے خشک ہونے تک ہلاتے رہیں، نہیں تو یہ چھوڑ دیں گے تو یہ پتھر کی طرح جم جاتا ہے، کہ جس طور یہ جو ہے لوہا اس سے نکالنا میں پھر بڑا مشکل ہوتا ہے جار سے۔ تو چلو جب نرم ہو تو اسٹیل میں لے جائیں، جیسے بھی اس کا پھر آپ پاؤڈر بنا لیں۔ یہ آپ کے پاس 100 گرام پاؤڈر آ گیا۔ اب اس کو آپ ایسا کریں، اس میں آپ 2-3 تولے ورقیہ رکھ دیں، تو اس کو گلک مت کر کے اس کی داب بنا اس کو پیس کر لو، اور جس کو اس کے درمیان میں ورقیہ کی ڈلی رکھ دیں، 2 تولے کی 3 تولے کی رکھ دیں، 2 رکھ دیں۔ تو اس کو آپ ایسا کریں کہ اس کے اوپر آپ نے اسے گلک مت کرنا ہے۔ گلک مت کرنے کے بعد آپ نے ایسے کرنا ہے کہ اس کو 250 گرام کی آگ دینی ہے، زیادہ نہیں دینی، 250 گرام کی نیچے رکھ کر اوپر سے نا 250 گرام آپ اوپرے لگا کر اس کو آگ دے دینا۔ یہ ورقیہ وہ بن جائے گی جو دھواں نہیں دے گی اور تانبے کے اوپر چلے گی تیل بن کر۔ ٹھیک ہو گیا دوستو، یہ ایک بات آپ کو سمجھ آ گئی۔ اب یہی ورقیہ لیں حسب ضرورت، 2-3 ماشے، تو وہ جو شنگرف آپ نے پکا کر نکالا ہوا ہے اس میں سے تیزاب لوہے کے کیل اور جس والا محلول میں سے ہیں، اس کے اوپر یہ لیپ کر دیں، کارگندر سے کر دیں، نیمبو کے پانی سے کر دیں۔ کرنے کے بعد 1 تولے پہ تو اس کو آپ اس کے اندر رکھ لیں، یہ جو پاؤڈر ہوگا لوہے اور جس کا، ٹھیک ہے، اس کے درمیان رکھ کر جیسے ورقیہ کو آگ دی تھی اس طرح سے بند کر کے اسے آگ دینی ہے۔ 2 سٹاک 3 سٹاک کرتے کرتے 1.5 کلو تک جانا ہے، سٹاک 2 سٹاک بڑھانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر یہ آپ کا جو شنگرف ہے یہ اللہ کے فضل و کرم سے 1100 ڈگری 900 1100 ڈگری تک یہ برنر کے سامنے آپ اس کو رکھ کر اوپر سے برنر چلائیں گے تو گند کا الگ ہوگی، اور یہ جو آپ کا شنگرف کا پارا ہے یہ نہیں جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب 1 تولہ یہ آپ نے لینا ہے شنگرف، یہ جو آپ نے قائم کیا ہے، اور 1 تولہ یہ ورقیہ جو آپ نے قائم کی ہے، ان دونوں کو پیس لینا ہے۔ پھر اس کو لوہے کے اسی پاؤڈر میں سے آپ نے 2 تولے لے لینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو لوہے کے 2 تولے آپ یہ جو پاؤڈر جس میں آپ نے اس کو رکھنا ہے نا، اس پاؤڈر کو جیسے پہلے میں نے بتایا تھا کہ یہ جب پاؤڈر بن جائے تو پھر اس کو پیس کے کیا کرنا ہے، پھر اس کو پیس کر کلمی شورے 200 گرام 300 گرام لے لیں، 400 بھی لینا پہ تو لے لیں، اس کے اوپر اس کو طرح کریں۔ طرح کرنے کے بعد آدھا پونا گھنٹہ پکنے دیں اسے، اور اس کے بعد کیا کریں، وہ گرم پانی ڈال کر اس کو شورے کو الگ کر لیں اور یہ پاؤڈر کو خشک کر لیں، اور جب یہ پاؤڈر خشک ہو جائے گا تو پھر اس میں ورقیہ پکانی ہے، اور پھر ہی اس میں شنگرف پکانا ہے۔ جب اس میں ورقیہ بھی پک گئی، شنگرف بھی پک گیا، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، یہ والا جو پاؤڈر ہے اس میں سے 2 تولے پاؤڈر لے لینا ہے، یہ آپ کا دابو بھی ہے، یہ آپ کی مایا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے درمیان اب اس کو اس کے ساتھ آپ کھرل کر دیں۔ 2 تولے یہ پاؤڈر ہو گیا، 1 تولہ ورقیہ اور 1 تولہ شنگرف، جو جس ترتیب سے بنایا ہے اسی شنگرف کی بات چل رہی ہے، اسی نسخے کو دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں، جہاں جہاں پہ لوگوں نے سوال کیے ہیں بے انتہا ان کے جواب بھی ساتھ ہی دے رہا ہوں۔ تو یہ جب آپ اس کو کھرل کر لیں گے اچھی طرح، تو پھر آپ نے اس کو
کیا کرنا ہے آخر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جب بھی کسی چیز کو سٹارٹنگ میں تیزاب کرنا ہوتا ہے تو تیزاب کو ہلکا کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب بھی کسی چیز کو طرح کرنا پڑتا ہے تو جب اب طرح کرنا ہوتا ہے تو اس وقت جو آپ کے پاس جس چیز کو آپ نے طرح کرنا ہے اس کو آپ چیک کر سکتے ہیں کہ رتی کتنی آگ کا لوڈ لیتی ہے۔ اس کے مطابق روا جب اتنا گرم ہو تب اس کو اوپر ڈالو، اس کو ضائع نہ کرو۔ اس میں جسم لے گی تو جسم اس میں جان آئے گی نا۔ اب بے جان ہوتی ہے، ہم شروع ہو جاتے ہیں۔ میں نے تو دیکھا ادھر نسخہ بولتے ہیں، بعد میں ہمیں ویسے شروع ہو جاتی ہیں۔ کچھ کہتے ہیں جی بہت ہی اچھا ہے، ان پتہ نہیں سن کے ان کو اتنے پروفیسر لوگ ہیں وہ سن کر سمجھ جاتے ہیں بہت اچھا۔ تو بھائی کرنے سے اچھا ہے، برے کا پتہ چلتا ہے، اس سے سننے سے تو نہیں چلتا، پریکٹیکل کے علاوہ کیسے پتہ چلے گا۔ تو یہ پریکٹیکل ہو چکا ہے، اس کی میں نے ویڈیو بھی آگے لگائی ہے، اس کا 22-23 کیرٹ کلر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ اب ادھر آپ نے چاندی کے اوپر اس کو طرح کرنا ہے۔ جیسے آپ اس کو چاندی کے اوپر طرح کریں گے تو پھر جو نیچے مال بیٹھتا ہے اس کو آپ لے کر اس کو جب سے وہ چاندی پہ طرح کرنا ہے تو اس کو تیزاب کریں، تیزاب میں ذرا پانی ڈال کر لیا کریں، ٹھیک ہے نا، ہلکا کر لیا کریں تیزاب کو۔ تو اس کی شرح ڈال کر جیسے بھی وہ بنائے جاتے ہیں ہردے وغیرہ، ہم تو پانی کی ایک بالٹی میں پانی ڈال کر اس میں ایک جو ہوتی ہے نا الٹی اودی مار دیتے ہیں، یہ نیرے والی باٹی، تو اس کی جو کمر ہوتی ہے اس کے اوپر اس کو گراتے ہیں۔ جب ہم گراتے ہیں تو وہ خود دانے ادھر ادھر بن کر چھوٹے چھوٹے بن جاتے ہیں، ببل جو ہے وہ فضا میں ڈال دیتے ہیں۔ تو ایسے ہی محنت کرنی پڑتی ہے تو اللہ رنگ دے دیتا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ نسخہ لوہے کا اب تو کوئی اس میں پوچھنے والی چیز نہیں رہ گئی، نہ کوئی بتانے والی رہ گئی ہے۔ وہ میں نے کہا لوگوں کو پتہ ہے، ساری عمر میں گزر گئی لوگوں کی شنگرف بناتے ہوئے اور ورقیہ بناتے ہوئے، تو کمال ہے۔ اور دوسری بات، ایک نسخہ میں نے دیا تھا، آج بھی ایک ناروال سے فون آیا تھا، وہ کہہ رہا جی وہ میں نے بنا لیا ہے گند کا تیزاب اور سرخائی والا، تو آگے کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا یار آگے اپنی عقل استعمال کر لو۔ تو بھائی مجھے بڑی اس نے وہ پتہ نہیں کتنی کہ وہ کیا کہتے ہیں سٹکر بھیج دیے، کیا کیا بھیج دیا، وہ جانے اس کا اللہ جانے۔ تو یہ مطلب پرستی تک کی استادی سی ہوتی ہے یہ جو چل رہی ہے۔ تو اگر کسی کو جواب دے دیا ہے تو بہت اچھے، اگر کہہ دیا کہ یار سوچ سمجھو، تو بجائے سوچنے سمجھنے کے آگے عجیب سا ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ویڈیو نہیں دیتے، ایک ویڈیو دیتے ہیں 600 700 1000 کال آتی ہے، میسج آتے ہیں، نہ میسج سنے جاتے ہیں نہ کالیں لی جاتی ہیں، تو کیا کریں۔ تو بھائیوں کوئی کال والی بات تو میں چھوڑتا نہیں، میسج والی بات تو کو میں چھوڑتا نہیں۔ باقی استخارہ میں لازمی کہتا ہوں کہ استخارہ کرو پھر کام کرو۔ یار اگر آپ استخارہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ خزانے کی چابی دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا۔ اس پہ بھی لوگ طرح طرح کے سوال کرتے ہیں، جی آپ بتائیں۔ میرے بھائی میں آپ کو کیا بتاؤں، آپ اپنے پیر و مرشد سے پوچھیں، وہ پتہ ہے یہ سلسلہ ہے حضور کی نسبت کا، آپ کو کیسے بتائیں کہ جو نسبت ہوتی ہے جس سے اس کی طرف سے جو امر ہوتا ہے وہی غالب ہوتا ہے۔ تو آگے اللہ جانے کیسے بھائی ہیں، نماز پڑھنی چاہیے بھائیوں کو، سارے کو نماز پڑھیں اور اللہ کے آگے جھکیں اور درود و سلام سرکار پر بھیجیں۔ اور جو یہ سوال کرتے ہیں کہاں لکھا ہوا جی 22 نے سپارہ کیا تو نمبر 55 ہے، غالباً آگا پیچھا ہوگا تو دوست جانتی ہیں، بتا دیں گے۔ یہ میں 2000 سن میں ایک قائد اعظم لائبریری جو چھوٹے میرے بھائی جو
جاج کے صفدر شین پیزا صاحب وہ قرآن پاک لے کر آئے تھے اسٹڈی کے لیے، وہاں پر لکھ کر دینا پڑتا اور لینا پڑتا ہے، تو وہ اس کی میں نے وہ 3 in 1 لینگویج تھی، وہ اس میں عربی بھی تھی، اردو بھی تھا اور انگلش بھی تھی، تو پھر مجھے ذرا شوق سے میں پڑھا اسے بڑے اچھے، جیسے جیسے پڑھتا کہ اللہ کی رحم و فضل سے وہ دل اور دماغ میں اللہ تعالیٰ نے سما دیا۔ وہ مالک خالق کائنات ہے، جسے چاہتا ہے جتنا چاہے اتنا علم دے دیتا ہے۔ تو دوستو وہ جو دوسرا نسخہ ہے گندک کے تیزاب والا، وہ بھاگتے ہوئے نا، وہ جیسے کہتے نہیں، وہ پنجابی کی مثال ہے کہ میں گویا نوما جاواں کہ میں وہ ادھر جاواں سیاح نوں جاواں، وہ سیاح قابو آ گیا سی نا گوئے چون گیا نو۔ تو یہ تیزاب گندک ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸੁਰਖਾਈ ਨੂੰ ਖਵਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ 4-5-6 ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਓਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਉਹ ਬੰਦਿਓ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਉਹ नेक ਬੰਦਿਓ, ਹੁਣੇ ਮੈਨੂੰ थोड़ी देर पहले तारक साहब ने, हमारे दोस्त एक वज़ीराबाद में अच्छे हैं, काम को समझते हैं, चौधरी साहब हैं, तो वो भी बहुत अच्छा काम को समझते हैं, تو وہ ابھی مجھے بتا رہے تھے کہ ان کے ایک بڑے پیارے استاد ہیں، ان کے بڑے بہت پیار والے کی جی ہیں، تو وہ بھی اچھا کام کرتے ہیں، نسخے ان کے بھی بہت کمال ہیں، تو وہ ان کو بتا رہے تھے کہ جی پیر صاحب والا وہ نسخہ بڑا کامیاب ہے۔ وہ بھائی آپ کے پاس یہ پارا آ گیا ہے، اب بہترین پارا ہے، اسے آپ محبت سے چاندی کے ساتھ کھر لگا کے تشریح دے لو، چھوٹی 2-3 آگے دے لو، کمال ہے یار۔ پھر آپ اسے آپ جب دیں گے، چکر دیں گے، تیزاب کریں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نسخہ کیا ہے۔ میں جنجالوں سے بچاتا ہوں دوستوں کو، دوست ہیں جنجالوں میں پھنستے ہیں، جتنا مشکل اور لمبا کام ہو اتنا خوش ہوتے ہیں، جتنا شارٹ ہو ان کی نظر سے نہیں گزرتا۔ تو یہ دونوں نسخے دونوں تصدیقوں کے ساتھ ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، تو کریں میرے بھائی، پر کریں وہ جو استخارہ کرے اور نسخے کو سمجھے سوچے۔ اب اس میں کوئی گنجائش تو میں چھوڑتا نہیں ہوں کہ آپ مجھے فون کریں یا مجھے میسج کریں، تو بھائی چھوٹے موٹے کام اور بھی ہیں، میرا سلسلہ ہے قادری جنیدی ہے، تو مجھے مریدین جو بلاتے ہیں ادھر مجھے امر ہے بزرگوں کی طرف سے، مرشد پاک جو میرے والد صاحب ہیں ان کی طرف سے مجھے جانا پڑتا ہے، تو مریض بھی آتے ہیں، ان کی بھی دوائی بنانی پڑتی ہے، اور باہر سے بھی کافی فون پہ دوستوں سے بات ہو جاتی ہے، وہ بھی کہتے ہیں ہمیں دوائی بنا کر دو، تو مہینہ 2 مہینے گزر جاتے ہیں لوگوں کی دوائیاں بناتے بناتے، ٹائم اتنا ہوتا نہیں ہے۔ تو بھائی جو بھی مریض، میں وہ مریض کہتا ہوں جو علاج قسم کا ہے، یہ نہیں کہ جس کا علاج یہاں سے ادھر ادھر سے ہوتا ہے تو اس کو کوئی ضرورت نہیں میری طرف آنے کی، ادھر ادھر سے ضرور کرائے۔ وہ علاج جو نہیں ہو رہا، اس میں رکاوٹیں ہیں، پریشانیاں ہیں، کچھ بھی ہے، تو وہ ایسا مریض میرے پاس میرے طرف رجوع فرمایا کرو۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔